یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ولی آخرین نبی اللہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ کل ہم نے بفضل تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ میرے رب نے کس طریقے سے بتا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کافروں کو جو قریب میں رہتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کچھ اسی طریقے کا معاملہ کیا تھا، مگر جب وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے والوں میں ان عورتوں کے بچے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون کے کہے جانے پر قتل کیے جانے والے تھے، لیکن فرعون کی چند عورتوں نے ان کے خاندان کے احباب سے رابطے بڑھائے، اور پھر وہ عورتیں جو حاملہ ہوا کرتی تھیں ان کو اپنے بچے دے دیے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ وہی بچے جب جوان ہوئے تو فرعون نے ان کو جادوگر بنایا، اور وہی وہ جادوگر تھے جو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پناہ دے ایسے ظالموں سے جن کے لیے ہم آزمائش کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو اور دین اسلام پر قائم ہو تو اللہ پر ایمان رکھنا کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ سب بولے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور الہی ہم کو ظالم کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات عطا کر دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے پیچھے آمین کہا۔ اس پر یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہو گئی کہ جو دعا کرتا ہے اس کے پیچھے جو آمین کہتا ہے وہ بھی دعا کرنے والے ہی میں شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لے کر کے آگے جاؤ کہ یہ اپنے مکانات بنائیں اور مساجد بنائیں تاکہ وہاں پر وہ اللہ کی نماز پڑھ سکے۔ کمانوں کو خوشخبری دو کہ موسیٰ علیہ السلام کہ اے رب تو فرعون کو اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال و دنیا کی زندگی میں دیے گئے ہیں، اتنے اسباب ہیں کہ اگر یہ اسباب میری قوم نے دیکھے تو وہ کہیں ڈر ہے کہ بہک نہ جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مزید یہ دعا کی کہ اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد فرعون کا حال کچھ اس طرح سے ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہنا کہ ثابت قدم رہیں اور نہ ہو کہ یہ نادانوں کی راہ چلنے لگے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا اور وہ ہمارے لیے حکم فرماتا ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں اور دریائے مصر کے پار ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں ہم اپنے گھروں میں نماز اللہ تعالیٰ کی ادا کر سکیں، اور پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ اللہ تم سب کو بہت ساری آرائشوں کے ساتھ زیب فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کے بعد بنی اسرائیل کی قوم جو تھی، یعنی کہ فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ دریا پار کرنے کے لیے چلے گئے۔ فرعون کے لشکروں نے دیکھ لیا اور فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دریا مصر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا ایمان والوں کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس میں سے گزرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آدھے ہی راستے میں تھا کہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا کہ آج تو اسے اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں، تو اس نے کہا کہ بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرماتا، اور دریا سے کہا گیا کہ اس کو ڈبا دیں، لیکن دریا نے بھی اس کی لاش کو نہ سنبھالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری لاش کو اترا دیں گے تب کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اللہ فرماتا ہے بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہے، یعنی کہ آج بھی لوگ اگر اس قرآن کریم کو پڑھیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کی تمام نشانیاں نظر آ جائیں گی، اور وہ اللہ کو بلا شبہ کہہ اٹھیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام تر کائنات پر صرف اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ اللہ آگے اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستھری روزی عطا کی،
تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے۔ اب پروردگار عالم نے مزید آگاہی فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تو اللہ نے ایک وعدہ موسیٰ کی قوم سے بھی کیا تھا کہ اللہ ان کو عزت دے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک مصر میں عزت کی جگہ عطا فرمائی، اور فرعون اور فرعونیوں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس سرسبز زمین، شاداب زمین کے اندر جو دریائے مصر تھا اس میں غرق کر دیے تاکہ ان کے نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یقین نہ آیا تھا کہ فرعون اس طرح سے بھی مر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے عظمت و ہیبت کے بڑے چرچے کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش ساحل سمندر پر پھینک دی تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ ہاں فرعون واقعی ہلاک ہو چکا ہے، اور ان کے دلوں سے فرعون کی ہیبت ختم ہو جائے اور صرف اللہ کی محبت ان کے دلوں پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کیا کیا کہ ان کو بہترین روزی بھی عطا فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ستھری روزی عطا کی، پھر کیا ہو گیا کہ تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ اب یہاں علم سے مراد یا تو توریت ہے جس کے معنی کہ یہودی باہم اختلاف کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے یہود سب آپ کے مقرر تھے اور آپ کی نبوت متفق ہو گئے تھے، اور توریت میں جو آپ کے صفات لکھے ہوئے ہیں ان کو مانتے تھے، لیکن تشریف آوری کے بعد سب کے سب اختلاف کرنے لگے اور ایمان لے آئے، اور کچھ لوگوں نے حسد اور عداوت سے کفر کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ علم سے قرآن مراد ہے، یعنی کہ حضرت امام اعلیٰ حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى، تو اختلاف میں نہ پڑے، یعنی کہ انہیں ستھری روزی ملی، توریت میں اس کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر علم میں آنے کے بعد، یعنی کہ ان کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ توریت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات لکھے ہوئے تھے کہ جب ان کا زمانہ پانا کہ جو کھجوروں کے درختوں کے درمیان تشریف آوری کریں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، یہ ان میں سے کچھ نشانیاں توریت میں بھی تھی، کچھ زبور میں بھی تھی۔ اس وقت ہم توریت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ علم لانے کے بعد تو اس بات کے منتظر ہو گئے کہ کب وہ زمانہ آئے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے اور پھر ان پر ایمان لے آئیں گے، لہٰذا کچھ جو اس بات پر انتظار کرتے رہے، جب انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی تھی کہ جب ان کا زمانہ پانا تو پھر ان پر ایمان لے آنا، تو وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایمان رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو توریت پر ایمان رکھتے تھے اور توریت میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد یعنی کہ اپنی نسلوں کو سمجھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں تو آپ ان کی امت میں شامل ہو جائیے گا، ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے تشریف لائے تھے وہ بھی داخل ایمان ہی میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی ایمان ہی میں داخل ہوئے تھے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا انتظار کیا تھا۔ اللہ رب قدیر نے ان کے لیے بھی بڑے قیامت کے دن خوبصورت معاملات رکھے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے توریت کی نشانیاں دیکھی اور بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ توریت کو تو تبدیل کر دیا گیا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے میرے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کچھ جو ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، اور فیصلہ کیسا کرے گا کہ وہ جنہوں نے نبی کے زمانے سے پہلے میرے نبی کی آمد کا انتظار کیا، میرے نبی پر ایمان رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کو رب تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے ارے سننے والے، اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ، دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھنا تو کبھی اس میں شک نہ رکھنا، بات کا ایمان رکھنا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر تم یقین نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، کہ تم ان لوگوں میں سے ہو رہے ہو جو پچھلی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا ہو گیا کہ وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بے حد فضل عطا فرمائے گا جب تم اللہ کا قرآن پڑھو گے اور اللہ کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس پر ایمان رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں، اب دیکھیں ایک تو خسارہ والوں میں ہو جائے گا وہ کون جو آیتیں جھٹلائے گا، لیکن جو آیتوں پر ایمان رکھ رہا ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو۔ اللہ آگے فرماتا ہے بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ایمان نہ لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کہ وہ جن سے رب تعالیٰ نے اپنی آنکھیں ہی پھیر لی، اپنی آنکھیں ہی پھیر لی۔ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ چاہے جتنا بھی قرآن پڑھ لیں، جتنا جو کچھ بھی کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ بھی جائیں گے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے ان سے نگاہیں پھیر لینے کا۔ اب وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ ارادہ تو اللہ کا ہے کہ وہ ایمان نہ لے کر آئے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ آپ تو اپنی طرف سے پورا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا ارادہ ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے تو دنیا میں ہی کوئی ایسے بھی ہیں جن کو عذاب لانے میں بڑی جلدی، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ نے پھر ان سے ایسا بدلہ لیا کہ انہوں نے مرنے سے پہلے رب تعالیٰ کو پہچان بھی لیا کہ ہاں اللہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ نشانیاں کس کام کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے منتخب کر کے رکھا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ اللہ کو مان کر مرتے، لیکن ان کا مرتے وقت دین اسلام میں داخل ہونا یا اللہ کو ماننا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ علماء کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن اسلام، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ، تاکہ وہ تجھ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں اور آپ کی نعت و صفات جو توریت میں مذکور ہے سنا کر شک رفع کر دیں، یعنی کہ جب میرے آقا کا ذکر سنیں تو اپنے شک کو رفع کر دیں۔ اور فرماتے ہیں کہ انسان کے نزدیک کسی کام میں دونوں طرفوں کا برابر ہونا بہت ضروری ہے، خواہ وہ ہو یا خواہ وہ نہ ہو، خواہ وہ کام دونوں جانب سے برقرار ہو یا نہ ہو۔ اللہ آگے فرماتا ہے اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، تو ہوئی ہوتی ہے نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم جب ایمان آئے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ قوم یونس کا واقعہ ہے کہ نینوے علاقہ موصول میں یہ لوگ رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا ان کو حکم دیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ نے انہیں بحکم الہی نزول عذاب کی خبر دی، اور ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تک کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے تشریف لے گئے، صبح کو آثار عذاب نمودار ہو گئے، آسمان پر سیاہ ہیبت ناک ابر آ گیا اور دھواں بہت سارا جمع ہو گیا، اور اتنا دھواں جمع ہوا کہ تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی جستجو کی اور آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا۔ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا حال کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر تم میری بات نہ مانو گے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ اب میں تم سے بیزار ہو گیا۔ تم کیوں کر اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے سوا کسی اور کو چاہو گے، کسی اور کی عبادت کرو گے تو اللہ تم پر عذاب لے آئے گا۔ اب چونکہ یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، آپ بچپن سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچ تو ہے، اور یونس علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مزید کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی جستجو میں وہ آگے گئے اور انہوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو لے کر جنگل کو نکل گئے، موٹے کپڑے پہنے اور توبہ اسلام کا اظہار کیا، شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے، اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری شروع کر دی اور کہا کہ جو یونس علیہ السلام لائے اس پر ہم ایمان لے آئے۔ یعنی کہ جب یہ سب کے سب دیکھنے لگے کہ طوفان امٹ کر آ رہا ہے، بالکل شہر اندھیرا ہو گیا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کہیں نہیں نظر آ رہے، تو وہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل گئے خوف کے مارے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب جنگل میں گئے تو جو عذاب تھا وہ اور زیادہ سیاہ ہوتا چلا گیا، اتنا سیاہ کہ اندھیرے میں کچھ بھی کچھ نہیں نظر آتا تھا، جیسے ایک مثال ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ تو بچے، ماں، بیٹے سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور جب جدا ہو گئے تو سب نے الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین، جو یونس علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور خداوندہ کریم تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں اس دین میں داخل فرما جس کی دعوت ہمیں حضرت یونس علیہ السلام دیتے تھے، اور فرمایا کہ ہم اس پر ایمان لائے اور توبہ صادق کی، جو مظالم ان سے ہوئے تھے ان کو دفع کیا، پرائے مال واپس کر دیے، حتیٰ کہ اگر ایک پتھر دوسرے کسی کی بنیاد پہ لگ گیا تو بنیاد اکھاڑ کر پتھر بھی نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کرنے لگے، پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا اور دعا قبول فرما لی، اور پھر ان پر عذاب اٹھا دیا گیا۔ یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کا ارادہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دکھی نہ ہوں۔ اگر آپ کا رب یہ چاہتا نا، اس دن جس دن یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا، اس دن اگر اللہ چاہتا تو جتنے زمین پہ لوگ جو گھوم رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ آپ کے ارد گرد اس وقت کافر نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو آپ کی دست بوسی کر رہے ہوتے، آپ کو چوم رہے ہوتے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم کر رہا تھا، ساری کائنات میں صرف ایمان کے اور کچھ نہ رہتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دکھی نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا ارادہ تھا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا تھا اس دنیا کو تخلیق کرنے سے پہلے کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لے کر آئے گا اور جو اللہ کے انبیاء کو ستائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو ہی سخت کر دے گا، پھر اگر وہ چاہیں بھی تو کبھی ایمان نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ ارادہ تو اللہ کا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں کر دکھی ہوتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی کوشش میں کوئی کمی ہے؟ میرے محبوب آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ تو ہمہ وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے، پریشان رہتے، ان کی آپ کی دعاؤں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ارادہ تو اللہ کا ہے۔ کیا آپ اللہ کے ارادے سے بھی، اللہ کے ارادے کو بھی جو ہے وہ آپ مقرر نہیں فرمائیں گے اپنے نزدیک؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر نہ رویا کریں، آپ کا پروردگار بہت زیادہ تکلیف میں آتا ہے، اللہ آپ کو دلاسا دے رہا ہے، آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نہ روئیے سوچ کر کہ آپ کی کوشش میں کیا کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیتا، پوری دنیا کو اس ایمان میں لے آتا۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے وحدہ لا شریک لہ کو عذاب کی صرف ایک دھن دیکھی اور پہچان لیا تھا، اس قدر روئے تھے اور اس قدر رحم کی امید کر لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امید کو نہیں توڑ سکتا تھا۔
اور توبہ کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی چوری کا پتھر بنیاد میں لگایا تو وہ بنیاد توڑ دی اور پتھر جا کر واپس کیا. اس قدر توبہ کی اللہ فرماتا ہے. اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اس لیے ایمان نہیں لاتے. اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں. فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو نہیں پہچان رہے، جو اللہ کو نہیں پہچان رہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے، یہ بے عقل لوگ ہیں. جو اللہ کی تعظیم نہیں کرتے میرے محبوب، یہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کر رکھا ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ دیکھو آسمان اور زمین میں کیا ہے، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہیں لوگوں کے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. پھر ہم نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے. بات یہی ہے ہمارے ذمے کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا. آگے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو آپ کو کوئی غم نہ ہونا چاہیے، اب تو آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ان کے نصیب میں اللہ ایمان نہیں دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے گا. اگر یہ آپ سے بار بار پوچھ کر اس بات سے آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آپ بھی قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں فیصلہ کر دے گا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا اس دن، قیامت والے دن بھی. اور وہ عزت کیسے عطا فرمائے گا؟ اللہ آگے فرماتا ہے اے حبیب خوشخبری کے لیے تیار ہو جاؤ. کون سی خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین. پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے. اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے یہی ہے ہمارے ذمے کرم پر حق مسلمانوں کو نجات دینا، کہ اس دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات دے دے گا. اور ایسا فیصلہ ہوگا کہ اس دن وہ آپ کو مان جائیں گے مگر اس دن آپ کو ماننا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. تو آپ خوش ہو جائیے، آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے. جتنے لوگ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اللہ اس کرم کے حق کا وعدہ کرتا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اور دردناک عذاب کی ایک لہ بھی ان کو نہیں چھوئے گی. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خداوند کریم کی بے حد محبت سے نواز دے اور ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم وہ نیکیاں کریں جو ہمارے اللہ کو پسند آ جائیں. آمین ثم آمین.